بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی نیوز میں خوش آمدید۔ پروگرام آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ فیاض علی رامی، اور آج ہمارا موضوع ہے جعلی عامل اور جاہل مولوی اور بولی بالی عوام، آخر کب تک۔ تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی ہم کریں گے کوشش۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود عظیم مذہبی اسکالر، محقق، مصنف ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین صاحب وہ موجود ہیں۔ ان سے کریں گے کچھ سلگتے ہوئے سوال، شاید کچھ تلخ بھی ہوں، تو ان سے کریں گے سوالات کا آغاز۔ سب سے پہلے تو جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈیلی نیوز کے لیے ہمیں ٹائم دیا، اپنی گفتگو مصروفیات میں سے وقت نکالا، اب یہاں پر تشریف لائے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کا بھی بے حد شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ڈیلی نیوز کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا پروفیسر صاحب آج کا جو ٹاپک ہے وہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ جو جعلی عامل ہیں ان کی بڑی بھرمار ہے، جن کے شکنجے میں کبھی تو کوئی معصوم عورتیں پھنس جاتی ہیں، کبھی کچھ کاروباری شخصیات پھنس جاتی ہیں۔ ان کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جعلی عامل اور حقیقی پیر ان میں کیا فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت عمدہ سوال ہے اور عصر حاضر سے آپ کا یہ سوال بہت مطابقت رکھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز جعلی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اصلی بھی ہے۔ تو اصل جب ہوتی ہے تو پھر اس کی نقل بھی تیار ہو جاتی ہے۔ بہت خوب۔ تو جو اصل لوگ ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان کا جو حقیقی مقصد حیات ہوتا ہے وہ خدمت خلق کا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، ان کی زندگی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، اس کے وہ مصداق ہوتے ہیں کہ تمہارا کام لوگوں میں بھلائی اور خیر بانٹنا ہے۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ تو جو نفع دینے والے ہیں وہ اچھے عامل ہیں، وہ اچھے اولیاء ہیں، اچھے صوفیاء ہیں۔ اور جو لوگوں سے نفع وصول کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی طرف معاشرے کا اور لوگوں کا رجوع کروانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے نفس اور اپنی ذات کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے، تو وہ جعلی عمل ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے، باقاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ الولی یخرج الناس من ستۃ الی ستۃ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، حقیقی عامل وہ ہوتا ہے جو 6 چیزوں سے نکال کر بندوں کو دوسری 6 چیزیں عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز ہے کہ من الریاء الی الاخلاص، وہ ریاکاری سے نکال کر بندے کو دولت اخلاص عطا کرتا ہے۔ ہر عمل ہمارا للہیت، اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے منصب کے لیے، پیسے کے لیے، کوٹھی بنگلہ مکان، اس کے لیے وہ غلط ہوگا۔ دوسری چیز من الریاء، پہلی چیز من الریاء الی الاخلاص، دوسری ہے من الشک الی الیقین، وہ شک کی دولت سے نکال کر بندے کو یقین کی دولت عطا کرتا ہے۔ جب شکوک بڑھ جائیں اور یقین نہ ہو تو پھر وہ اپنی نگاہ کی قوت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت سے وہ ایسے اللہ تعالیٰ انہیں کرامات اور برکتیں عطا کرتا ہے کہ وہ یقین کی کیفیت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ آپ کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ پھر وہ کھڑی ہوئی ہستی جس کے پاس علم کی دولت تھی، انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو قرآن مجید میں تیسری چیز ہے من الرغبت فی الدنیا الی الرغبت فی الآخرہ، ولی کامل وہ ہوتا ہے جو دنیا کی رغبت سے نکال کر آپ کو آخرت کی فکر سے آشنا کرتا ہے، آخرت کی فکر دیتا ہے کہ ہم نے قبر، حشر اور اپنی آخرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اس کی توجہ یہ ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے من الکبر الی التواضع، آپ کو وہ تکبر اور غرور سے نکال کر عاجزی و انکساری عطا کرتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا،
پھر بھی تیری وہ نہیں مکنی پہلے اپنی میں. واہ جی یہ واہ، صوفیاء کا طریقہ کار ہے. اسی طرح ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ من غفلت الی الذکر، وہ غفلت سے نکال کر ذکر کی طرف ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے. اور چھٹی چیز من سوء نیت الی النصیحہ، بری نیت، برے خیال، غلط انداز تفکر سے نکال کر وہ انہیں الی النصیحہ، وہ انہیں بھلائی اور خیر خواہی کے کاموں میں لگا دیتا ہے. جس طرح حضرت بابا باہو صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ پیر پڑھیا یہ پیڑ نہ جاوے کی رہنا پیر نو پڑھ کے ہو. بالکل یہی ہے. تو آپ نے یہ جو بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں یہ ہماری ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو اکثر اوقات ان جعلی عملوں کے چال میں اس طرح پھنس جاتی ہیں کہ میری بہو میرے قابو میں نہیں ہے، میری درانی میرے قابو میں نہیں ہے. یہ چیزیں بہت طریقہ واردات. آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان کا طریقہ واردات ہے کہ بوڑھی عمر کی عورت آئی تو اسے کہا کہ تیری جو بہو ہے، وہ بہو آ گئی، دیکھا تو اس کو کہا کہ تیری ساس نے کچھ کیا ہے. اور پھر لوگوں کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. آپ دیکھیں یہ جعلی عمل ان کے طریقہ واردات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نوجوان ہے تو اس کو شادی کا، یا بھئی جس جگہ پہ تمہاری شادی کرنی ہے بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، اس سے پھر پیسے بٹورتے ہیں. پھر بسا اوقات ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں آپ کو جادو ہوا ہے، آپ کے سایہ ہے، یہ جو بچی ہے اس کے پاؤں کے کسی نے مٹی اٹھا لی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہو رہے ہیں. اب چھوٹی موٹی بیماری تو فیاض ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مسائل ہے، اس پہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. اللہ کے ولی کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ میں ولی ہوں، وہ چھپائے گا. یہ جعلی عامل کی جو طریقہ واردات ہیں، یہ ان کا جس طرح میں نے اکثر سنا کہ حضور کرما والا پیر صاحب آپ اپنے حجرہ پاک سے نکل رہے تھے تو جمعے کا وقت تھا، کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے بابا جی، انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں کلا پہنا ہوا تھا، وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں، کافی دور تھے. تو نے کہا تھا آج تو شاہ صاحب نے بڑا کلا پہنا ہوا ہے. شاہ صاحب جب قریب آئے تو کہا بیلیو کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو کہا جی یہ میرے کلے کی باتیں کر رہے ہو. وہ بیلیو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو آپ جیسے کئی میرے بیلی وہ گناہ گار جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو میں اپنا یہ پلو ڈال اس کو بڑی لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضور کرما والے، چونکہ میرا بھی ایک سلسلہ ارادت و محبت وہ اولیاء حضرت کرما والا شریف کے ساتھ ہے، اور ان کی زندگی میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ خلوص ہے، وہ ہے تقوی، طہارت. کبھی ان کی تہجد وہ قضا نہیں، کیا بات ہے، کبھی ان کی نماز نہیں جاتی، ان کے مریدوں کی کبھی نماز نہیں جاتی. وہ داڑھی شریف، سنت رسول کے پابند، قرآن مجید، نماز تراویح میں ان کے لخت جگر نور نظر پیر جی سرکار سید غضنفر ساری رات کھڑے رہتے ہیں. ان کا تقوی و طہارت اس درجے کا ہے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک بہت بڑے ایک صاحب علم شخصیت وہ آئے، بابا حضور سید محمد علی شاہ صاحب کرما والا شریف آپ کی بارگاہ میں. اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو یہ تالاب ہے، اس تالاب پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. انہوں نے عرض کی حضور اس تالاب پہ نا کچھ چڑیاں وہ پانی پی رہی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں دوبارہ غور سے دیکھو. تو دوبارہ دیکھا، حضور چڑیاں پانی پی رہی ہیں. فرمایا نہیں پھر دیکھو، حضور چڑیاں پانی پی رہی ہیں. فرمایا نہیں، ان میں ایک بھی چڑی نہیں ہے، یہ سب چڑے ہیں. واہ جی واہ. اچھا وہ حیران ہوئے، حضرت یہ چڑے واقعی غور کیا تو چڑے ہی تھے، یہ چڑے کیوں ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا بھی بابیاں کوئی چڑیاں نہیں آندی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کی حکمت دیکھیں، آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی غیر محرم وہ یہاں ہمارے سامنے نہ آئے. حضور بیبے جی پاک سرکار آج بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز کرے. بیویوں کے پاس جائے، خاتون وہاں جائے، ان کو اپنے مسائل وہ آپ سے آ کے دعا کرواتی تھی. اب جب سے یہ گیپ ختم ہوا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ بہرحال ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شریعت کی پاسداری کریں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں. اور ایک میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں اسی پروگرام میں کہ اللہ کریم کی ذات برکات نے ہمیں قرآن مجید عطا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں احادیث اور دعائے معصورہ عطا کی ہیں. اگر آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ یہ کریں. اگر آپ کو رات کو خوف آتا ہے تو لإلاف قریش ایلافہم اس صورت کو پڑھیں. آپ کو نظر کا خدشہ ہے تو آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فلاں فلاں صورتیں پڑھیں. یہ چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے جو نیک صالحین جن کے قلوب پاکیزہ معطر و معمبر ہیں ان سے دعا کروائیں، ان کی بارگاہ میں جائیں، وہاں تعلق رکھیں. جی بالکل. جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تو امام احمد رضا خان صاحب نے بھی ایسے کرما والے پیروں کے طرح کے پیروں کے متعلق یہ کہنا ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ،
ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. تو جنہوں نے اپنے پاس غیر محرم عورتوں کو آنے نہیں دیا، آج کل کی یہ جو جعلی عامل ہیں ان کا تو سارا طریقہ کاری وہ عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ پروفیسر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آج کل جو فرقہ واریت ہے جی، تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پر کام کرنے کی بجائے ہمیں فرقہ واریت کو زیادہ ہوا دی جا رہی ہے. بابا بلے شاہ نے بھی یہی کہا کہ ایک پاسے میرے رہن بھابی ایک پاسے دیوبندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کہ کراں پابندی، وچ وچالے ساڈا کوٹا ساڈی قسمت بندی. اسی حوالے سے بات کروں گا کہ آپ کے میں نے اکثر خطابات بھی سنے، آپ کو اکثر ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا، آپ نے کبھی فرقہ کی کوئی بات نہیں کی. ہمیں ان فرقہ واریت سے کیسے نکلنا ہوگا تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے حضرت بابا بلے شاہ سرکار آپ کی طرف تو یہ شعر منسوب کیا گیا ہے. ظاہر ہے جب آپ کا دور گزرا ہے تو اس وقت دیوبندی یا بریلوی یا یہ ٹرمنالوجی یہاں بر صغیر میں نہیں تھی، یہ بعد میں آپ کی طرف منسوب ہو گیا. لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی پیاری ہے اتحاد امت کے لیے. آپ بازار میں چلے جائیں، سبزی منڈی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انگور جو بکھرے ہوتے ہیں ان کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور جو اس خوشے میں لگے ہوتے ہیں ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. بڑی پیاری بات کی. جب آپ امت متحد رہے گی تو آپ کے دشمن پہ آپ کا روب رہے گا. قرآن نے ایسے نہیں کہا کہ ان تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اگر تم آپس میں بکھرو گے تو تمہارا دشمن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، تمہاری ہوا جو ہے وہ نکل جائے گی، یعنی تم نیچے کی طرف چلے جاؤ گے. اپنے دشمن پہ اگر تم نے اپنا روب قائم رکھنا ہے تو اپنی صفوں کو متحد کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں بار بار ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ آپس میں اکٹھے ہو، ولا تفرقوا، فرقہ واریت نہیں کرنی. میں یہ سمجھتا ہوں ہر جماعت اپنے اپنے بزرگ اور اپنے اپنے اکابرین کے حوالے سے وہ محتاط اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے. آپ اپنا مسلک نہ چھوڑیں، مگر کسی کو آپ زد و کوب اور تانا زنی، انگشت نمائی، یاوہ گوئی یہ نہ کریں. ہاں اپنا کام کریں. یہ ایک درمیانہ حل ہے جو قبلہ عبدالستار خان نیازی صاحب اور اس طرح ہمارے بزرگوں نے دیا کہ اس رستے پہ. اور ایک اور میں چیز اس کے ساتھ ایڈ کروں گا، آج کے دور میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسلکی آپس میں رقابت ہے یہ کم ہو گئی ہے الحمدللہ. اب یہ آپس میں یہ ایسے پیش کی جاتی ہے اوپر کے لہجے میں نہیں ہے. ہمارے شہر میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں، یہ باہمی یہ نہیں ہے. اب جو اصل پرابلم ہے وہ ہے اسلام اور غیر اسلام، مذہب اور لا مذہب. اب ایک طرف الحاد ہے اور ایک طرف تمام مذاہب کے مسالک کے لوگ ہیں. ایسے دور میں جب وہ الحادیت پرستی باہر سے ہمارے ملک میں این جی اوز کے ذریعے ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے یہاں پہ پیدا کی جا رہی ہو تو اہل مذہب کو سوچنا ہوگا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کل آپ کے نہ مدارس بچیں گے نہ مساجد بچیں گے، کچھ بھی نہیں. آپ کو متحد ہونا ہوگا، اگر اسلام کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی بقا کے لیے آپ متحد ایک ہونا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے. بڑی خوبصورت گفتگو کی. دل نہیں چاہ رہا آپ سے گفتگو کو ختم کرنے میں، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ نے جو دیکھا کہ اللہ کے ولی کی جو پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کی نشانیاں کیا ہیں، خدا را ان جعلی عاملوں سے بچیں اور اپنی عزتوں کو بھی بچائیں، اپنی عصمتوں کو بھی بچائیں. اور آخر میں یہی کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے مالک ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر سانسوں نے کی وفا تو پروگرام آخر کب تک میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں گا حاضر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.